ہمارے اگلے مہمان جنہیں ہم دعوت سخن دیں گے وہ ہیں جناب مولانا مفتی رئیس احمد خان قاسمی صاحب۔ مفتی رئیس احمد خان قاسمی صاحب 1990 سے بھوپال میں دارالافتاء والقضاء میں سرکاری طور پر فتویٰ نویسی کی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اسی عہدے پر رہ کر وہ مفتی شہر بھوپال بھی ہیں، اور وہاں پورے شہر میں اور پورے علاقے میں ان کی ایک سماجی، دینی اور علمی پہچان ہے۔ ہم انہیں دعوت دیں گے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مفتی رئیس احمد خان قاسمی صاحب۔ الحمدللہ۔ آواز نہیں ہے؟ جی جی آواز کھولیے، آواز آ رہی ہے آپ کی آواز۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على شمس الہدایۃ والیقین، وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگان محترم، میں ابھی اپنے پیشرو مقالہ نگار اور مقرر بے مثال غازی صاحب کو سن رہا تھا۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے کہ مسلکی اختلاف کے حالات میں اتفاق اور اتحاد اور ایک ہونے کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ دوریاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں، تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ جب علم ہوتا ہے تو اس میں نظریات کا اختلاف تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اسی طرح مسلکی اختلاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ اختلاف ہم کو موجودہ دور میں ایک ساتھ ہونے سے مانے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جب بھی کوئی کام کریں مدارس کی لائن سے، مکاتب کی لائن سے، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے اور ہر فرد ملت کی ضرورت ہے کہ وہ نسل نو کو تعلیم اور ان کے ایمان کی بقا کی کوشش کریں کہ وہ ان کا ایمان اب کیسے باقی رہے۔ اس لیے کہ ایمان کو ختم کرنے کے لیے، تعلیم کو مٹانے کے لیے، خاص طور سے دینی تعلیم کو مٹانے کے لیے چاروں طرف سے کوششیں جاری ہیں۔ دیو مالائی دانے ڈالے جا رہے ہیں، اور دستور خداوندی یہ ہے کہ جو بوتے ہیں وہی اگتا ہے۔ اگر ایسا ہی رہا، ہم نے اگر فکر نہ کی اور ہم اپنے نظریاتی اور مسلکی اختلافات میں الجھے رہے تو چند سالوں بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ آئندہ نسل نام کی تو عبد الرحیم اور عبد الکریم اور عبد القیوم ہوں گی، لیکن اسلام کا ان کے اندر سے دور دور تک نام و نشان نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ایک روایت کے اندر آتا بھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لا يبقى على ظہر الارض، روئے زمین پر باقی نہیں رہے گا آدمی من الاسلام الا اسم، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ ولا يبقى من القرآن الا رسم، مساجدهم عامرہ وہی خراب من الہدى، کہ قرآن کے صرف نقوش باقی رہ جائیں۔ اس لیے ہر فرد ملت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مکاتب اور مدارس کے بقا اور ان کے تعاون کی کوشش کریں، اپنا نظریہ، اپنا مسلک باقی رکھیں، اپنے طور نظریے پر عمل کرتے ہوئے اس
اہم ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور اس میں کسی کی کوئی ٹانگ نہ گھسیٹے، بلکہ اس میں ہر ایک دوسرے کا تعاون کرے۔ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ کچھ معاملات ملکی طور پر، ملکی سطح پر ہوتے ہیں، تمام ملک میں رہنے والے باشندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کو سب متفق ہو کر انجام، ملی طور پر ہوتے ہیں، اس میں اگر مسلکی اختلاف ہو بھی تو تمام ملت کے تنظیموں اور ملت کے افراد اور ملت کے سرکردہ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے مسلک کو یعنی اس پر عمل کرتے ہوئے جو ملت کی ذمہ داری ہے اس کو نبھائیں، اس کو پورا کریں۔ جیسے ایک زمانے کے اندر ملکی سطح پر ضرورت تھی ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کی، تو اس میں ملکی سطح پر لوگوں کو جوڑا گیا، حتیٰ کہ مسلمان اور کافروں کو بھی جوڑا گیا، برادران وطن کو بھی جوڑا گیا۔ اس میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ صاحب ایمان اور کفر ایک پلیٹ فارم پر کیسے جمع ہوں گے۔ کانگریس نے غیر مسلموں کو، برادران وطن کو بھی، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو جوڑ کر ملک کو آزاد کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ سب کے اتفاق سے اور سب کے جڑ جانے سے ملک غیر ملکیوں سے آزاد ہو گیا۔ جب ملکی سطح پر ذمہ داری آئے تو تمام ملک کے لوگوں کو جمع ہو جانا چاہیے، اس میں کوئی بھی دھرم اور کوئی بھی مذہب آڑے نہیں آنا چاہیے، جیسا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی برادری کے لوگ اس کے اندر جمع ہوئے اور محنت کی، اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں ملک آزاد ہوا۔ اسی طرح جب ملی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ غیر مقلد ہے، یہ فلاں ہے۔ آدمی اپنے مسلک پر عمل کرے، لیکن سب متفق ہو کر ملی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ مکاتب کا قیام، مدارس کا چلانا، یہ ملت کی ذمہ داری ہے، ہر فرد ملت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں تعاون کرے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جتنے مدارس چل رہے ہیں دنیا کے اندر وہ ہمارے مکمل ہیں، ہمارا کام ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ وہ تو اگر پورے ملک کے لوگ میرے پاس آ جائیں، کوئی ایک مدرسہ ہو، کوئی ایک مکتب ہو، اگر پورے ملک کے لوگ بلکہ پورے ضلع کے لوگ اور پورے شہر کے لوگ اگر ایک مدرسے میں آ جائیں، ایک مکتب میں آ جائیں، تو وہ مدرسے والا اور وہ مکتب والا اس پورے طلباء کو اور پوری ان کو نہیں سنبھال سکتا، بہت مشکل ہوگی۔ تو اب ایک شہر کے اندر جو مختلف مدارس، متعدد مدارس و مکاتب چلتے ہیں، تو یہ سمجھیے کہ وہ ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں۔ وہ ان کو ایک دوسرے کا احسان ماننا چاہیے، احسان ماننا چاہیے کہ ہمارا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اگر یہ سب بچے ہمارے پاس آ جاتے تو ہم اس کو نہیں نبھا سکتے تھے، سب کو نہیں تعلیم دے سکتے تھے۔ تو ایمان کی بقا اور تعلیم و تربیت کے لیے مدارس کے اور مکاتب کے قیام اور مکاتب کو چلانے کے لیے، مدارس کو چلانے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون ازحد ضروری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو اتفاق و اتحاد کی دعوت دی، اور اس کے نتیجے میں جو آئندہ نتائج نکلیں گے اس کے سلسلے میں، جب سب لوگ جڑ جائیں گے، اپنے مسلک پر عمل کریں وہ بات الگ ہے، لیکن جب سب جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا، اور نئی نسل جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوگی۔ اس لیے ہم سب کو اپنے مسلک کو اپنے پاس رکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اس اپنے مسلک کو چھوڑ دے، وہ جانے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا معاملہ ہوگا کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ مسلکی اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن جہاں کہیں بھی گویا مدارس و مکاتب کے قیام کی اور ان کے بقا کی بات آئے تو سب کو ایک ہو جانا چاہیے،
सबको साथ देना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो तो देवबंदी लोग हैं उनके साथ ये मामला हो रहा है, या बरेलवी लोग हैं, या वो अहले हदीस हैं, गैर मुक़ल्लिद हैं। कादियानियों के अलावा, जो कि वो तो मुसलमान नहीं है, कादियानी मसलक के लोग हैं, वो सब इकट्ठे हो जाएं। जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक मिली जिम्मेदारी को निभाए हुए है, और उसके अंदर शिया भी हैं, उसके अंदर बरेलवी भी हैं, उसके अंदर मुल्ला फिरके के लोग जो बोहरा समाज के लोग कहलाते हैं वो भी हैं, देवबंदी भी हैं। तो तमाम मसलकों को बाकी रखते हुए, हर मसलक वाला अपने मसलक पर अमल करते हुए एक मिली जिम्मेदारी को पूरा करें, जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर हो रहा है। और दूसरे गोया ऐसी तंजीमें हमारे मुल्क के अंदर चल रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके इत्तेफाक और इत्तेहाद के नतीजे में वो तंजीमें अच्छा काम अंजाम दे रही हैं। इसी तरह हमें भी ज़रूरत है कि हम मदारिस और मकातिब के क़याम और उसके बक़ा के लिए एक दूसरे के लिए रफ़ीक बने, फ़रीक न बने। एक दूसरे के लिए रफ़ीक बने, फ़रीक न बने। बस मैं समझता हूँ कि इतनी बात मेरे लिए बस काफ़ी है। अल्लाह ताला मेरे कहने और सुनने को खूब खूब कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।